اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دیکھو ماشاءاللہ مجاہدہ پر بات چل رہی تھی. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس لذت کا عادی ہے، بس اس کو اگر گناہوں کی لذت دوں گے تو گناہوں میں رہے گا، اور اگر عبادت کی لذت دوں گے تو عبادت میں رہے گا. اس کو تو لذت چاہیے. اس پر بات چل رہی. فرمایا دیکھو نفس کو کچلنے میں مزہ آئے گا. نفس کو کچلنا جب تھوڑی مجاہدہ کریں گے. یہ مجاہدہ شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا کٹھن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف ورزی کرو. نفس تو چاہ رہا ہے کہ غیبت کرو. مجلس میں غیبت کرنے کا موضوع چھڑ گیا. اب جی چاہ رہا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. اب اس وقت اس کو لگام دینا کہ نہیں یہ کام مت کرو، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ دور دور سے مشکل نظر آتا ہے. جب آدمی نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی. اور پھر تم نے اس آرزو اور خواہش کو جو کچلا ہے، اس کچلنے میں جو مزہ آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی حلاوت اس غیبت کی لذت سے کہیں زیادہ. یہ تھا ایمان کی حلاوت حاصل کرو. کہتے ہیں حلاوت یعنی ٹیسٹ، مٹھاس. ایمان کی حلاوت حاصل کرو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈالو. اور کون شخص ہے جس کے دل میں تقاضا نہیں ہوتا؟ کون شخص ہے جس کے دل میں یہ تقاضا نہیں ہوتا؟ اب دل بڑا کسمسا رہا ہے، مذبذب ہے کہ اس کو دیکھ ہی لوں، لیکن آپ نے اللہ کے ڈر اور خشیت کے خیال سے نظر کو بچا لیا اور نگاہ نہیں ڈالی. بڑی تکلیف ہوئی، دل پر آرے چل گئی. لیکن اسی تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لذت ہیچ ہے، بیکار ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور حدیث میں موجود ہے. جی یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر گناہ چھوڑنے پر یہ وعدہ ہے. مثلا غیبت میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اللہ جل جلالہ کے خیال سے غیبت چھوڑ دی اور غیبت کرتے کرتے رک گئے. اللہ کے ڈر کے خیال سے غیبت کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک گیا. پھر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے. جی پھر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے. اور جب انسان گناہوں کی لذتوں کے مقابلے میں اس لذت کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اچھی بات ارشاد فرمائی، کیا یاد رکھنے کے لائق ہے. فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو، جب کسی حکم کے پورا کرنے میں سستی پیدا ہو. مثلا نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کو جانے میں سستی ہو رہی ہے، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، یہ تصوف کا
خلاصہ، اور ساتھ میں یہ تو اطاعت میں، اور جب گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ پھر فرمایا کہ بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، یہی تصوف کا خلاصہ ہے، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت نے فرمائی تعلق مع اللہ کس چیز میں بتایا؟ فرمایا جو طاعت کرنے سے سستی آ رہی ہے اس کو پورا کرنا، اور جو گناہ کرنے میں چستی آ رہی ہے اس میں سستی کرنا۔ چستی آ رہی ہے اس میں، گناہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے، فرمایا اس سے سستی کرو، اس کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچو۔ پھر فرمایا کہ بس اسی سے تعلق مع اللہ ہو جاتا ہے، یعنی پورے دین کا خلاصہ بتا دیا۔ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، کیونکہ کئی بار بتا چکا، پوری شریعت دو احکام ہے، پوری شریعت میں کرنے کے کام اور بچنے کے کام۔ پوری شریعت میں پورا قرآن اور حدیث کو دیکھو تو اس میں دو چیزیں ملے گی، کچھ کرنے کے کام، کچھ بچنے کے کام۔ کرنے کے کام کرنا تو ہم نے شروع کر دیا، آج ہمارا دین ادھورا کیوں ہے؟ لیکن بچنے کے کام سے بچے نہیں، بس تھوڑے بہت جو دیندار ہے وہ کرنے والے کام پر آگے، بچنے والے کام سے بچے نہیں۔ تو فرمایا کرنے والے کام بھی کرنا ہے اور بچنے والے کام سے بھی بچنا ہے، دونوں فرائض ہے۔ تو فرمایا اللہ کا تعلق مل گیا، تصوف آ گیا۔ اس لیے کرنے والے کاموں میں طبیعت چلتی ہے، بچنے والے کاموں میں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے کہ دوائی کھانی پڑے گی، اس میں طبیعت نہیں چلتی، کیونکہ طبیعت اور فطرت بنی ہوئی ہے گناہوں کا عادی ہے۔ اس لیے طاعت پر آ جاتا ہے پھر بھی گناہ سے نہیں بچتا۔ اگر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن بھی گیا ہے، مثلا نماز، روزہ اور اس طریقے سے حج، زکوٰۃ، تو لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، کرنے والے کام پر آنے کے بعد بھی گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے۔ تو گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے، اور جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، جی اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لہذا نفسانی خواہشات پر آرے چلا چلا کر، ہتھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا، تو اب وہ نفس کچلنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بن گیا۔ ہمارا دل جو ہے پھر اللہ کی تجلی کی جگہ بنانا ہے، تو پہلے نفس کو کچلو، تو تجلی یعنی اللہ کی رحمت کی جگہ بن جائے گی، وہ نور آئے گا۔ آج ہمارے دل میں کیسے نور آئے گا؟ دل بھرا ہوا ہے ظلمتوں سے، دنیا کی محبتوں سے۔ تو جب دنیا کی محبتیں نکلے گی مجاہدے سے تو اللہ کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جو محبت دل میں بھری ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے، اللہ کی محبت کو لانے کے لیے نہیں۔ یہ نکل جائے گی تو اللہ کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ ایک برتن میں ایک چیز رہے گی، ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، اب آپ کو دودھ ڈالنا ہے تو کیا کرو گے؟ پہلے پانی خالی کرو تو دودھ بھر لو، لیکن ایسے ہی اس دل کے اندر چیزوں کی محبت بھری ہوئی ہے تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ تو چیزوں کی محبت کے نکالنے میں مجاہدہ ہے، اللہ کی محبت تو پھر خود بخود آ جائے گی۔ جی اس لیے چیزوں کی محبت نکلے گی نہیں جب تک کہ مجاہدہ نہیں ہوگا۔ جی دل تو ہے ٹوٹنے کے لیے۔ ہمارے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے۔ اب وہ تو زمانہ چلا گیا، پہلے زمانے میں یونانی حکیم ہوا کرتے تھے، وہ کشتہ بنایا کرتے تھے۔ کشتہ یعنی ایک پاؤڈر بناتے ہیں جو جواہرات سے بناتے ہیں، اس کو کوٹ کوٹ کے طاقت کی دوائی ہوتی ہے۔ کشتہ ایک ٹونک ہوتی ہے یونانی میں۔ سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، سنکھیا کا کشتہ، نہ جانے کیا کیا کشتے تیار کرتے تھے، اس میں بڑی محنت لگتی ہے۔ اور یہ ایک
کتنا کھانا پڑتا ہے؟ رائی کے دانے، ایک ذرہ کھانا ہوتا ہے اس میں سے، بس یہ 1 گرام ہی کئی ہزاروں کا ملتا ہے سونے کا، پھر چاندی کا اس سے سستا، پھر جیسی آئٹم. تو کیا کیا کشتے تیار کرتے، اور کشتہ بنانے کے لیے وہ سونے کو جلاتے تھے، اور اتنا جلاتے تھے کہ وہ سونا راکھ بن جاتا تھا. کتنی ہیٹنگ دینی پڑتی، وہ راکھ بن جاتا. اور کہتے تھے کہ سونے کو جتنا زیادہ جلایا جائے گا اتنی ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اتنی طاقت میں اضافہ ہوگا. اب جلا کر جب کشتہ تیار کیا تو کشتہ تیلا تیار ہو گیا. تیلا کوئی اس کو ذرا سا کھا لے تو پتہ نہیں کہاں کی قوت آ جائے گی، ایسا کشتہ تیار ہو گیا. تو جب سونے کو جلا کر مٹا کر اس کو پامال کر کے راکھ بنا دیا تو ابھی کشتہ تیار ہو گیا. تو ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان خواہشات نفس کی خواہشات کو جب کچلوں گے کچل کر پیس کر راکھ بنا کر فنا کر دو، تب یہ کشتہ بن جائے گا، اللہ اکبر. کتنا پیسنا پڑے گا، کتنا ذلیل ہونا پڑے گا، تب یہ کشتہ بن جائے گا. اللہ، اس میں پھر اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی قوت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی. دیکھو ہے نا، کہتے پھر تعلق کی قوت بھی آ گئی، محبت بھی آ گئی. اب دل اللہ کی تجلی گاہ بھی بن جائے گا. اس دل کو جتنا توڑوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بنے گا. یہ دل عجیب ہے، جتنا توڑوں گے اتنا محبوب بنے گا. تو بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی دل بچا دل کو تو ہم بچا کر رکھتے، میرا دل ٹوٹے نہیں، ایسے کام نہیں کرو، ایسا جاؤ نہیں، ایسا یوں نہ کرو، دل نہ ٹوٹے. تو شاعر کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، کہ دل کو آئینے سے مثال دی کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. ایک تو مرر ہوتا ہے نا، مرر، اس کو بھی آئینہ کہتے ہیں. فرمایا مرر تو جتنا ٹوٹا ہوا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن دل بھی ایک مرر ہے، ایک آئینہ ہے، یہ جتنا ٹوٹا ہوا ہے اتنا قیمتی ہے. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی جس نے یہ آئینہ بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہمارا دل کو. تو فرمایا یہ دل کو جتنا توڑوں گے اتنا اللہ کیا محبوب ہے. دنیا کے آئینہ ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت ختم، اور دل کو جتنا ٹوٹے گا اتنا قیمتی، چور ہو جائے گا، ٹکڑے تو اتنا زیادہ قیمتی. اللہ اکبر. تو اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالی انسان کے دلوں کو توڑتے ہیں، بیچارہ پھر روتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے دل کا. دل ٹوٹ گیا، پھر اللہ اس کو قیمتی بناتے ہیں. اس لیے دل ٹوٹے تو کبھی گھبراؤ مت، بس دین والوں سے، جاننے والوں سے، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، ان کو بتا دو کہ ایسا ہو گیا، وہ تسلی دیں گے. ورنہ انسان کا نفس اس کو دھوکہ دے گا، دیکھ تیری کیا عزت ہے، دیکھ تیرا دل کیسا ٹوٹ گیا، کیسا توڑ دیا. تو وہ تو گھبرانے کی بات کرے گا، اور اللہ والے ان کو تسلی دیں گے، بولے یہ تو تم اب قیمتی بنے، یہ تو اللہ نے توڑا ہے. تم اس پر جتنی چوٹیں لگاؤ گے نا اتنا ہی یہ بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا. اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالی ہمارے دشمن کو لگا دیتے ہیں. کیا بولے اس کے بارے میں خوب بولو. اب دل ٹوٹے گا، ظاہر بات ہے دل ٹوٹے گا. اب وہ بولتا تو یوں سمجھو کہ بس یہ جو توڑ رہا ہے نا، یعنی اللہ کو ذرا مزہ آ رہا ہے میرے توڑنے میں، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کیوں اس کے جواب دینے میں پڑتے ہیں.
لگتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اس نے اس دل کو توڑنے کے لیے اس کو ہتھوڑا بنایا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ والوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، دوست کم ہوتے ہیں۔ جی، اس لیے اللہ والوں کی نظر کسی پر ہوتی نہیں، اللہ پر ہوتی ہے۔ تم دوست بنو، تم دشمن بنو، ہمیں اس سے کچھ نہیں، ہم تو زمین پر رہتے ہوئے اب آسمانوں پر ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا اتنا ہی یہ بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا۔ بنانے والے نے اس کو اسی لیے بنایا ہے کہ اسے توڑا جائے اور اس کی خاطر اس کی خواہشت کو کچلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے نا تو کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کیا اچھا شعر پڑھا کرتے تھے، ایک کہہ کے کاسے ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ یہ کہہ کے کاسے ساز نے پیالہ پٹک دیا، یعنی پیالے بنانے والے نے پیالہ پھینک کر توڑ دیا، پٹک دیا، اور پھر کیا کہنے لگے، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، اس کو توڑ کے ہم اور کچھ بنائیں گے۔ بھائی دل کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا اور اسی نے توڑ دیا۔ کہا اب اس کو توڑ کے ہم اور کچھ بنائیں گے، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو توڑ دیا، پٹک دیا، بولے پھینکو۔ توڑ کے کیا بنا دیا؟ توڑ کے اژدہا بنا دیا۔ ہاں، تو یہ ہے کہ کیا ہوا، اب ہم نے جو تم سے توڑوایا ہے وہ کچھ اور بنانے کے لیے، فرمایا اب پکڑ لو، پھر کچھ اور بن گیا۔ تو ڈنڈا ہو گیا، لیکن اب وہ ڈنڈا کچھ اور بن گیا، پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے۔ ایسے ہی دل کو، اچھا خاصا دل ہے، اللہ توڑتے ہیں، توڑ کے کچھ اور بناتے۔ کیا ہوا کہ اب اس دل میں محبت آ گئی اللہ کی۔ پہلے چیزوں کی محبت تھی، اب اللہ کی محبت آ گئی۔ پہلے مخلوق سے تعلق تھا، اب اللہ سے تعلق ہو گیا۔ پہلے لوگوں سے مانگتے تھے، اب اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا نا توڑ کے۔ اور کچھ بنائیں گے، یعنی وہ جو چاہیں گے وہ بنائیں گے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات نفس کو کچلنے سے جو چوٹیں لگ رہی ہے، جو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بیکار جا رہی ہے، بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا محل بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذکر اس کی یاد کا محل بنے گا، اس وقت اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی، خدا کی قسم اس کے مقابلے میں گناہوں کی ساری لذتیں خاک در خاک ہے۔ اس گناہ میں پھر کیا ٹیس ہے؟ کوئی مزہ نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ جی، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، بس شروع میں تھوڑی سی محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث شریف میں اس طرح بیان فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد در حقیقت وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کی خاطر کچلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس کی خواہشات کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے بچائے، اور ان خواہشات نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اب حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا نے ارشاد فرمایا مجاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو تو مطلقاً ترک کرے، چھوڑ دے، اور یہ نفس کی مخالفت واجب ہے۔ گناہوں کو مطلقاً چھوڑ دے اور یہ نفس کی مخالفت تو واجب ہے، اور مباحات میں تقلیلاً مخالفت کرے، یہ مخالفت مستحب ہے، اور جائز چیزوں میں تھوڑا کم کر دے، اور یہ مخالفت یہ مستحب ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے مجاہدہ کی حقیقت بیان فرما دی، وہ ہے
نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرنا، یہ مخالفت بعض حالات میں واجب ہوتی ہے۔ مثلا اگر نفس کسی گناہ کی طرف بلا رہا ہے، کسی گناہ کی طرف بلا رہا ہے اور کسی گناہ کا تقاضا پیدا کر رہا ہے، تو اس تقاضے کی مخالفت کر کے اس کو کچلنا اور مجاہدہ کرنا واجب ہے۔ یاد رکھو، واجب، اور واجب کے چھٹنے پر گناہ ہوتا ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اصل مجاہدہ یہی ہے۔ آج بتاؤ، ہم سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ جائز کاموں سے رکنا بھی مجاہدہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا نفس لذتوں کا، خواہشات کا، راحتوں کا عادی ہو چکا ہے، راحتوں کا عادی ہو چکا ہے، اور اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہے کہ اگر اس کو اللہ کے راستے کی طرف اور شریعت کی طرف موڑنا چاہے تو آسانی سے نہیں مڑتا، بلکہ دشواری پیدا ہوتی۔ اس لیے اس نفس کو نیچا کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے تابع بنانے کے لیے اس کو بعض مباح جائز کاموں سے بھی روکنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جب نفس کو جائز کاموں سے روکیں گے تو پھر اس کو لذتوں کو چھوڑنے کی عادت پڑے گی، مجاہدہ ہوگا نا، تو لذتوں کے چھوڑنے کی عادت پڑے گی، اور پھر اس کے لیے ناجائز امور سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو بھی مجاہدہ کہا جاتا ہے، یہ مجاہدہ مستحب ہے۔ مثلا خوب پیٹ بھر کر کھانا، خوب پیٹ بھر کر کھانا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن صوفیاء کرام فرماتے کہ خوب پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نفس غافل ہو جائے گا اور لذتوں کا عادت ہو جائے گی۔ اس لیے نفس کو عادی بنانے کے لیے کھانے میں تھوڑی سی کمی کر دو، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ ارے ڈائٹ کرتے ہیں نا، تو اس میں کمی کرتے ہیں اور نفس کے خلاف چلتے ہیں، تو پھر یہ بھی تو ڈائٹ ہے نا۔ کیا بھائی آج کل ہم ڈائٹ ہے، کون سی ڈائٹ؟ گناہوں سے بچنے کی ڈائٹ، نفس کی ڈائٹ ہے۔ وہ تو جسم کی ڈائٹ تھی، نفس کی ڈائٹ، اور نفس کی ڈائٹ کا فارمولا ہمارے پاس ہے، وہ تو کوئی مانگتا نہیں ہے، اور جسم کی ڈائٹ مانگ رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی مجاہدہ ہی کر رہے ہیں، اس سے جسم کو فائدہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں بھی مجاہدہ، تو مجاہدے تو عادت ہے، لیکن اس کا مجاہدہ کرنے سے ذرا لوگوں میں خوبصورت لگو، اور نفس کا مجاہدہ کرنے سے اللہ کو خوبصورت لگوں، تو بتاؤ کس کے سامنے خوبصورت بننا ہے؟ اب یہ تو آپ چوائس کروں گے۔ اللہ کو خوبصورت لگے یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن کیا کرے، آج ہمارے اندر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی ہے کہ دنیا والوں کے نزدیک کیسے خوبصورت بنوں، تو پھر اس کی بھی ڈائٹ شروع کر دو۔ اگر اللہ کے سامنے خوبصورت بننا ہے اور محبوب بننا ہے تو پھر اس کی ڈائٹ شروع کر دو، نفس کی۔ نہ، یہ دھوکہ ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اچھا اللہ، مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ صوفیاء کرام بعض جائز کاموں سے بھی روک دیتے ہیں؟ مولانا محمد یعقوب صاحب تو ان کو چھڑا دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو جائز قرار دیا ہے۔ حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال یہ ہے کہ کتاب کا ورق ہے، اس ورق کو موڑ دیا، اچھا اس کو سیدھا کرو، اب وہ ورق سیدھا نہیں ہوتا، بہت کوشش کر لی لیکن وہ دوبارہ مڑ جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ورق کو مخالف سمت میں موڑ دو، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ نفس کا کاغذ بھی گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے، نفس کا کاغذ بھی گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے، معصیتوں کی طرف مڑا ہوا ہے۔ اب اگر اس کو سیدھا کرنا چاہوں گے تو سیدھا نہیں ہوگا، اس کو دوسری طرف موڑ دو
تھوڑے سے جائز کاموں کو بھی چھڑا دو، جس کے نتیجے میں بالکل سیدھا ہو جائے گا اور راستے پر آ جائے گا۔ یہ بھی مجاہدہ ہے۔ 4 مجاہدات عام طور پر صوفیاء کرام کراتے ہیں، خاص کر کے چشتیہ سلسلے میں۔ سلاسل ہے نا 4، اللہ تک پہنچانے کے اور اپنی اصلاح کے 4 طریقے ہیں، ایک چشتیہ، ایک نقش بندیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ تو اس میں چشتیہ سلسلے میں عام طور پر 4 مجاہدات کرائے، ابھی تو نہیں رہے، پہلے تھے، عام بہت تھے۔ صوفیاء کرام یہاں 4 چیزوں کا مجاہدہ کرانا مشہور ہے۔ ایک تقلیل طعام، کم کھانا، تقلیل کلام، کم بولنا، تقلیل منام، کم سونا، اور تقلیل الاختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم ملنا، یہ مجاہدہ۔ اور آج ہماری ہر چیز میں زیادتی ہے، کھانے میں ماشاءاللہ 4 ٹائم تو ضروری ہوتا ہے اور باقی نفل ہوتے ہیں، نہیں؟ کم بولنا، اور ماشاءاللہ بولنے بیٹھ جاؤ تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں، اور کم سونا، ہاں، اور کم لوگوں سے ملنا۔ جی تو سنو، اب کم کھانا، اب ہر ایک کی ایک تفصیل آئے گی۔ کم کھانا، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام کم کھانے پر بڑے بڑے مجاہدہ کرائے کرتے، یہاں تک کہ فاقہ کشی تک نوبت آ جاتی، فاقہ تک کراتے۔ لیکن حکیم الامت مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ زمانہ اب اس قسم کے مجاہدوں کا نہیں۔ اب تو لوگ ویسے ہی کمزور ہے، اگر کھانا کم کر دیں گے تو اور بیماریاں آ جائے گی، اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے جو عبادت کرتا تھا اس سے بھی محروم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ آج کے دور میں انسان ایک بات کی پابندی کر لے تو پھر تقلیل طعام کا مقصد حاصل ہو جائے، وہ یہ کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو کھانا کھاتے وقت ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس وقت دل میں یہ تردد پیدا ہوتا ہے کہ اب مزید کھاؤ یا نہ کھاؤ، کچھ اور کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ بس جس وقت یہ تردد کا مرحلہ آئے اس وقت کھانا چھوڑ دے تو اس سے کم کھانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جی، اور یہ تردد جو پیدا ہوتا ہے کہ مزید کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ عقل اور نفس کے درمیان لڑائی ہوتی، کیونکہ کھانا کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو اب نفس سے تقاضا کر رہا ہے کہ اور کھانا کھا کر مزہ لے لے، اور عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب مزید کھانا مت کھا، اب مزید کھائے گا تو کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ تو نفس اور عقل کے درمیان یہ لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی کا نام تردد ہے۔ لہذا ایسے موقع پر نفس کے تقاضے کو چھوڑ دو اور عقل کے تقاضے پر عمل کرو۔ جو آہستہ آہستہ چبا کر کھاتے ہیں نا، تو کم سے کم کھانا شروع کرتے ہیں، اس کے 15 منٹ کے بعد یہ الارم بجتی ہے۔ حضرت پیر صاحب نے ایک اس کے بارے میں جو بتایا، ان کا لفظ ہے کہ الارم بجتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر یہی آئے گا، اس کو تردد انہوں نے کہا ہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ وہ چیز آئے گی۔ ہاں، جو جلدی جلدی کھائے گا تو اس کو وہ 15-20 منٹ کا وقفہ نہیں ملا تو پھر وہ حد سے زیادہ کھا لیتا ہے، لیکن جو کھانے میں 20 منٹ تک لگاتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، تو ان کو کھاتے کھاتے پھر وہ پوائنٹ آتا ہے، کیونکہ وہ 15-20 منٹ کے بعد ان کا وہ پیٹ اور وہ جو نفس، اس کا ایک سسٹم اللہ نے رکھی ہے، وہ الارم دیتے ہیں، اسی کو تردد کہتے ہیں۔ یہ مضمون میں نے حضرت والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار سنا اور مواعظ میں بھی پڑھا، لیکن بعد میں ایک ماہر ڈاکٹر کا مضمون نظر آیا۔ ایک ماہر ڈاکٹر نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، جس میں لکھا تھا کہ آج کل لوگ اپنے بدن کا وزن کم کرنے کے لیے طرح طرح کے نسخے استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے روٹی چھوڑ دی، کسی نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا، اور آج کل کی اصطلاح میں اس کو ڈائٹنگ کہتے ہیں۔ یورپ میں اس کا بہت رواج ہے۔ یہ چیز وہاں پر مصیبت کی طرح پھیلی ہوئی ہے، وبا مصیبت کی طرح پھیلی ہوئی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کا وزن کم ہو جائے، اور خاص طور پر خواتین میں اس کا اتنا رواج ہے کہ گولیاں کھا کھا کر وزن کم کرنے کی کوشش کرتی، اور بعض اوقات اس میں مر بھی جاتی ہے۔
اتنا وہ پابندی سے کام کرتے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میرے نزدیک وزن کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نہ تو کسی وقت کا کھانا مستقل چھوڑے، نہ روٹی کم کرے، بلکہ ساری عمر اس کا معمول بنا لے کہ جتنی بھوک ہے اس سے تھوڑا سا کم کھا کر کھانا بند کر دے. اس کے بعد اس ڈاکٹر نے بے عینی ہی یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت کھانا کھاتے ہوئے یہ تردد ہو جائے کہ کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، اس وقت کھانا چھوڑ دے. جو شخص اس پر عمل کرے گا، ڈاکٹر نے بھی یہی لکھا ہے، اس کو کبھی بدن بڑھنے کی اور معدے کے خراب ہونے کی شکایت نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ہاں، اور نہ اس کو ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. یہی بات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے لکھ گئے تھے. اب چاہو تو وزن کم کرنے کی خاطر اس پر عمل کر لو، اور چاہو تو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس مشورے پر عمل کر لو. دیکھو آپ کو بتا دیا. اب نیت چاہے ڈائٹنگ کی کرو، چاہے اللہ کو راضی کرنے کی کرو. یہ عمل کرو گے تو اس کام میں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور وزن بھی تو خود بخود کم ہو جائے گا. اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شاید وزن تو کم ہو جائے لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو ہم تو کون ہیں؟ میمن کیا کرتا ہے؟ نفع کس میں زیادہ ہے؟ تو اب تو کہیں گے بولے چلو ڈائٹنگ بھی کریں گے اور اجر بھی مل جائے گا. ہاں جی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمارے لیے یہ عمل کتنا آسان کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا، ورنہ پہلے زمانے میں تو صوفیاء کرام خدا جانے کیا کیا ریاضتیں کرایا کرتے تھے، مجاہدے. صوفیاء کرام کیا لنگر ہوا کرتے تھے، لنگر. اس لنگر کے اندر شوربہ بنتا تھا. خانقاہ میں جو مریدین ہوا کرتے تھے نا، ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جس کے پاس ایک پیالہ شوربے کا آئے، دیکھو کیا تھا، دیکھو مجاہدہ دیکھو ذرا کیا تھا. جو خانقاہ میں رہتے تھے ان کو کھانا ملتا تھا، تو کھانے میں جس کے پاس ایک تو پہلے تو پانی ویسے ہی زیادہ ہوتا تھا، تو فرمایا جس کے پاس ایک پیالہ شوربہ یعنی وہ سوپ آیا ہے تو وہ شوربے میں ایک پیالہ پانی اور ملائے اور پھر کھاوے. آنا ایسی خانقاہ میں آ جاؤ آ جاؤ. بولے سن کر ہی گھبرا جاتے. جی تو کہا ایک پیالہ اور ملا پھر کھائے، تاکہ نفس کو لذت کی عادت سے آزاد کیا جائے. اس کے علاوہ ان سے فاقے بھی کرواتے تھے، لیکن وہ زمانہ اور تھا اور آج کل کا زمانہ اور ہے، جسے طب کے اندر زمانے کے بدلنے سے علاج کے طریقے بدل جاتے. اسی طرح حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے زمانے کے لحاظ سے اور ہمارے مزاجوں کے لحاظ رکھتے ہوئے نسخے تجویز کر گئے. تقلیل طعام کا یہ نسخہ ہمارے لیے تجویز کر گئے، جس سے کم کھانے کا منشا حاصل ہو جائے گا. جی پورا پیٹ بھر کر اس طرح کھانا کہ پیٹ کا کوئی حصہ خالی نہ رہے. اگرچہ فقہی اعتبار سے ناجائز نہیں، حرام نہیں، لیکن یہ انسان کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی بیماریوں کا سبب اور ذریعہ ہے. اس لیے کہ جتنی مصیبتیں نافرمانیاں ہیں وہ سب بھرے ہوئے پیٹ پر سوجتی ہے. اگر آدمی کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو یہ گناہ اور نافرمانیاں نہیں سوجتی. اس لیے حکم یہ ہے کہ پیٹ بھرے ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی کا نام ہے تقلیل طعام کا مجاہدہ. جی اور ایک مجاہدہ ہے کیا؟ کم بولنا. ایک مجاہدہ کم بولنا ہے. تقلیل کلام، بات کم کرنا، یعنی صبح سے شام تک یہ ہماری زبان کینچی کی طرح چل رہی، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جو منہ میں آ رہا ہے انسان بول رہا ہے. یہ صورت حال غلط ہے، اس لیے کہ جب تک انسان اس زبان کو لگام نہیں دے گا، اس کو قابو نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ گناہ کرتی رہے گی. تو کھانے سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور زبان سے بھی گناہ ہوتے، اس لیے کھانے میں بھی کمی کرا دی، زبان میں بھی، بولنے میں بھی کمی کرا دی.
یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز اس کی زبان ہے۔ تو دیکھو زبان، اس لیے کہ جب زبان کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اس پر روک ٹوک نہیں ہے، تو پھر وہ زبان جھوٹ میں مبتلا ہوگی، غیبت میں مبتلا ہوگی، کسی کا دل دکھانے میں مبتلا ہوگی، ان گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے انسان کو کم بولنے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ بات کم کرے، زبان سے فضول بات نہ نکالے، ضرورت کے مطابق بات کرے۔ جیسے پہلے بات آ گئی، پہلے تولو پھر بولو، اور بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ بات کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، کہیں گناہ کی بات تو نہیں، بلا وجہ زبان چلانے سے بچے۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان کم بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بولنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو دبا دیا، تو اس کے نتیجے میں زبان پر قابو پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ، غیبت، اس طرح کے دوسرے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ چلو بس یہاں پر ہی رکھیں گے، انشاءاللہ دوسری 3 مجاہدہ کل بتائیں گے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔